بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی برف کی طرح ہے، اس کو نیک کاموں میں گزارو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ نے جس جگہ بھلائی کی ہے وہیں سے آپ کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا۔ کبھی کبھی بلکہ زیادہ تر آپ جس جگہ پر نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی دوسری جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے، تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ہم باتیں کر رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، آقا قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: دھواں، دجال، دعوت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا اور 3 جگہ زمین کا دھسنا، مشرق میں دھسنا، مغرب میں دھسنا اور جزیرہ عرب میں دھسنا۔ آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر انہیں محشر کی طرف لے جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہوں ہی نہ۔ اگر انسان میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ بے جان پتھروں کو جوڑ کے اتنے خوبصورت شاہکار بنا سکتا ہے تو نرم و نازک احساسات رکھنے والے ٹوٹے دلوں کو جوڑ کے پتھر ہونے سے کیوں نہیں بچا سکتا؟ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں، لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ گفتگو ایسے شخص سے کریں جو آپ کا احترام کرے، مشورہ کسی ایسے شخص سے کریں جو آپ سے محبت کرتا ہو، اور قرب کسی ایسے شخص کا اختیار کریں جو آپ کے مشابہ ہو۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ اگر آپ کی بہن، بیٹی، بیوی بے پردگی اختیار کرتی ہیں اور آپ کو علم ہے تو رب العالمین کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار رہیے گا، کیونکہ آپ نے برائی دیکھی اور روکا تک نہیں۔ کھونے سے زیادہ جھیلنا مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کی زبانیں زندہ مارتی ہیں، سانپ سے خطرناک زہر ہوتا ہے ان کی زبان میں، جیتے جی مار ڈالتی ہیں۔ موت سے زیادہ تکلیف دینے والا لمحہ قرض اور محتاجی ہے۔ اللہ پاک مجھ سمیت سب کو کسی کا بھی مقروض اور محتاج نہ کریں، آمین۔ ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے لیکن دل نہیں، دل صرف اچھے کردار اور خلوص سے خریدے جا سکتے ہیں۔
امانت صرف چیز یا رقم نہیں ہوتی بلکہ امانتیں راز کی بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اپنے جذبات احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہو آج اور ابھی کی بنیاد پر شروع کرو۔ جو کہتا ہے میں کل سے شروع کروں گا اس کا کل کبھی نہیں آتا۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں سے صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ بیٹی کی نسبت سے داماد کو تو بیٹا مانتے ہیں مگر بیٹی کی نسبت سے بہو کو بیٹی نہیں مانا جاتا۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ جب دوست اللہ کریم ہو، کتاب قرآن کریم ہو اور راستہ صراط مستقیم ہو تو گمراہ ہونا ناممکن ہے۔ بعض اوقات آپ کسی شخص سے محبت کرنا نہیں چھوڑتے لیکن آپ اس سے فاصلہ ضرور اختیار کر لیتے ہیں تاکہ آپ اپنے دل اور اپنے جذبات کی ناقدری ہونے سے بچا سکیں۔ بھروسہ اسٹیکر جیسا ہوتا ہے، ایک دفعہ اتر جائے تو لاکھ کوشش کرو پہلے جیسا نہیں چپکتا۔ حسن کلام کے ساتھ ساتھ حسن سماعت کا بھی فن سیکھیں، وہ اس طرح کہ جب تک سامنے والے کی بات پوری نہ ہو تحمل کے ساتھ سنتے رہیں۔ حساس ہونا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انسان گھنٹوں تک ان باتوں پر سوچتا رہتا ہے جو نارمل انسان کے لیے معنی بھی نہیں رکھتی۔ وہ رب سب دیکھ رہا ہے، تمہاری نیکیوں کو بھی تمہارے گناہوں کو بھی۔ خود کو خالص کر لو رب کے لیے۔ تعلقات کا آشیانہ بنانے کے لیے تنکا تنکا جوڑنا پڑتا ہے، جسے گرانے کے لیے بد اعتمادی کا ایک جھونکا ہی کافی ہے۔ جو اونچی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں زیادہ طوفانوں اور آندھیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ چوری ہمیشہ پیسے کی نہیں ہوتی، کبھی کبھار لوگ آپ کا دل، کبھی آپ کی مسکراہٹ اور سب سے زیادہ آپ کی عمر چرا کے لے جاتے ہیں۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ سے بحث کر رہا تھا کہ برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے کتیا اور بکری دیکھی ہے؟ وہ شخص بولا، ہاں۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، کتیا اور بکری میں زیادہ بچے کون جنتا ہے؟ وہ بولا، کتیا۔ آپ نے فرمایا، تمہاری بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں یا کتے؟ وہ بولا، بکریاں۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں، حالانکہ بکریاں ذبح ہوتی ہیں مگر پھر بھی کم نہیں ہوتی، تو کیا یہ برکت نہیں ہے؟ اسی کا نام برکت ہے۔ پھر وہ شخص بولا، ایسا کیوں ہے کہ بکریوں میں برکت ہے اور کتوں میں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، بکریاں رات ہوتے ہی فوراً سو جاتی ہیں اور فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، اور یہی نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا ان میں برکت حاصل ہوتی ہے، اور کتے رات بھر بھونکتے ہیں پھر فجر کے قریب سو جاتے ہیں، لہٰذا وہ رحمت و برکت سے محروم ہوتے ہیں۔ بس یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ آج ہمارا بھی حال یہی ہے، ہم اپنی راتوں کو فضولیات میں گزارتے ہیں اور وقت نزول رحمت سو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج نہ تو ہمارے مال میں برکت ہے، نہ ہی ہماری اولاد میں، اور نہ ہی کسی دوسری چیز میں برکت رہ گئی ہے۔ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہوں، اس کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، بھلے مصیبت کتنی سخت ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہار کے بعد جیت ہوتی ہے، دکھ کے بعد سکھ ہوتا ہے۔ جب آپ سوچو کہ آپ نے سب کچھ کھو دیا ہے تو وہیں سے امید کی کرن پھوٹتی ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ہیں، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ یہ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ خاموش رہنا دب جانے کی علامت نہیں ہے، ترجیحات کا فرق ہے، ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور اور لاغر نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، تیرا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ شیطان نے کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے 6 کاموں کے باعث میں پریشان ہوں۔ مجھے ان کاموں کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور میں ان کا متحمل نہیں ہوں۔ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہر کام کا ارادہ کرنے سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو صلوات پڑھتے ہیں، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے
آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ اگر آپ کو کسی کام پر یقین ہو تو وہ کام ہو کر رہے گا، اور وہ کام ہونے کے مواقع اور امکانات بھی نظر آئیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کو رکاوٹیں ہی رکاوٹیں نظر آئیں گی۔ دل کو بھی غسل دیا کریں توبہ کے پانی سے، نہیں تو یہ بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے غفلت ایمانی سے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ اکثر جس شخص سے آپ کو امید ہوتی ہے کہ سہارا دے گا، وہی شخص آپ کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ کسی کو صفائی مت دو اپنے سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین ثم آمین۔ وہ تمہیں دھوکہ بھی دے گا اور چھوڑ بھی دے گا، کیونکہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے اور ماں باپ کا بھروسہ توڑ کر ایک حرام کام کر رہی ہو۔ اس میں سوائے ذلت کے اور اذیت کے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ کیا تم اتنی سستی ہو کہ کوئی تمہیں میسج کر کے کہ مجھے تم سے محبت ہے تو تم اس کی باتوں میں یقین کر لو؟ آج ایک کام کرنا، اپنے بھائی سے پوچھنا، بھائی، جو لڑکیاں شادی سے پہلے لڑکوں سے بات کرتی، محبت کرتی ہیں، کیا لڑکے ان کی عزت کرتے ہیں؟ تو تمہیں جواب مل جائے گا۔ 90% مرد فلرٹ کرتے ہیں، اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، اور تم کھلونا بن جاتی ہو ان کے ہاتھوں میں۔ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں۔ دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ مزہ تو تب ہے جب نامہ اعمال کھلے، ہر صفحے پر درود پاک درج ہو۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زیادہ کھانے سے بچو، یہ دل کو اجاڑتی، بیمار بناتی اور عبادت سے روکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے، اور کسی کی زبان۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کر آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ مکار چہرے کی ایک تصویر۔ وہ ڈوبنے والے کو ہاتھ بڑھا کر اس ٹھنڈے پانی سے نکال سکتا تھا، لیکن وہ پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے تھوڑا سا گرم پانی ڈال کر مدد کرنے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ ضرورت کے وقت آپ کے ساتھ ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ آپ کو ڈوبتے دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دوسروں پر حد سے زیادہ اعتماد کرنے سے بچو۔ ہر حال میں صرف ایک ہی دروازہ ہے جو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے عظیم رب کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل وقت میں استقامت اور آسائش عطا فرمائے، اور زندگی کے تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر کردار کی پہچان ہمیں اپنے عمل پر بنانا پڑتا ہے۔ اے کن فیکون پر قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، میرے اللہ
سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نظر رحمت فرما دے، آمین۔ اور پھر ایک دن سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سخت لہجے، سخت الفاظ اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ وہ تعلق گنوانا نہیں، تعلق بچانا چاہتے ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ سے نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی لفظ گونگے ہو جاتے ہیں اور احساسات چیخنے لگتے ہیں۔ کئی لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں اور کئی پڑھتے ہیں تو بے دھیانی والی۔ حقیقت یہ ہے کہ فلاح وہی لوگ پائیں گے جو نماز میں خشوع اختیار کریں گے، یعنی ان کا دھیان ان الفاظ کی طرف ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپنا اپنے مظہر کو، نہیں ویران رکھے گا وہ بازار و مسجد کو۔ خدا کو رحم آنا ہے، خدا کو رحم آئے گا، فقط تم حوصلہ رکھنا، ذرا سا فاصلہ رکھنا، جھکا کے سر کو سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ رشتوں میں پھوٹ ڈالنے والا شیطان نہیں ہوتا، وہ تو انسان ہی ہوتا ہے۔ شیطان تو بلا وجہ بدنام ہے، اور انسان شیطان کی آڑ میں جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ شیطان بھی سوچتا ہے کہ کام تو میرا تھا، اور کہتا ہے کہ اتنے سلیقے سے تو میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دو آدمیوں کی ملاقات ہو تو پہلے کون سلام کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے زیادہ نزدیک ہوگا وہ پہل کرے گا۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی پریشانی دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے، اور یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے، مگر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ علی علیہ السلام کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ امام علی علیہ السلام۔ ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا سے ہے۔ یہ زندگی کا امتحان ہوتا ہے، پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں سے اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے۔ جو لیا گیا ہے وہ یا تو واپس کر دیا جاتا ہے یا اس سے بہتر عطا کر دیا جاتا ہے، اور دل مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کا دل ٹوٹتے اور آپ کی روح کو تباہ ہوتے دیکھا، آپ کو روتے دیکھا، آپ کے آنسو دیکھے اور آپ کے دل کے ہزار ٹکڑے ہوتے دیکھے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے آپ زندگی میں کن مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ صبر کریں، وہ آپ کی جلد مدد کرے گا۔